نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات، آج درس حدیث میں امر بالمعروف نہی عن المنکر پر جو بقیہ حدیث ہیں، پہلے وہ ان کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو درس کا دوسرا حصہ ہوگا اس میں حضرت حذیفہ جو پہلی اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ان کے حالات زندگی ایک کمال قسم کی شخصیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہت قریب تھے، تو ان کے کچھ بڑے اہم احوال ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے اسلاف سے آگاہ رہے، اور جو قوم بھی اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے اس کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتا ہے، اور یہ دنیا میں ہمارے اسلاف نے وہ کام کیے ہیں قیامت تک جن کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا، اور انسانیت کے وہ اعلیٰ اور عرفہ اصول قائم کیے ہیں کہ قیامت تک اس سے بلند انسانیت کے لیے اور اس سے اعلیٰ انسانیت کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جیسے صحابہ اکرام نے انسانیت کے ساتھ جیسا اعلیٰ سلوک کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اس سے بہتر کوئی انسان، کوئی قوم دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ امت قیامت تک حضرت حذیفہ کے احسان کو کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکے۔ ان کی گردنیں ہمیشہ ان کے احسان کے سامنے جھکی رہیں گی۔ وہ میں عرض کروں گا ان کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہا کرو۔ اور سخت تاکید آپ نے فرمائی ہے، یہ یعنی ٹرپل تاکید ہے۔ وَلَا تَأْمُرُنَّ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نیکی کو پھیلانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو نیکی کا درس دیتے رہا کرو، اور سخت تاکید کے ساتھ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لوگوں تم نیکی کو حکم دیتے رہا کرو اور برائی کو روکتے رہو، اور یہ بھی اسی قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اتنی محنت و مشقت کے ساتھ۔ ایک کام نہیں ہے صرف نیکی کا۔ آج کل ایک جماعت ہے جی، ہم تو صرف نیکی کا حکم دیتے ہیں، جتنی مرضی برائی ہوتی پھرے اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ اور بھائی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور بڑے بعض لوگوں کو تکلیف ہے جی جماعت پر پابندی لگ گئی ہے، سعودی عرب نے لگائی ہے، تو جماعت پر پابندی لگنی چاہیے نا۔ جب وہ دین کا حلیہ بگاڑیں گے، جب دین کو تباہ و برباد کریں گے، تو ایسی جماعت پر پابندی لگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قرآن کی آیت مجھے دکھا دو، کوئی ایک سنگل حدیث ایسی مجھے دکھا دو کہ جس میں صرف ایک ہی سنگل حکم ہے، بس نیکی پھیلاؤ، برائی کو روکنا نہیں ہے۔ بھائی، دونوں حکم ہیں۔ جہاں بھی قرآن حکیم نے اس مسئلے پر بات کی ہے نا، دونوں کا حکم دیا ہے۔ جو نیکی پھیلائے گا نا، اس کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ برائی کو روکے۔ جس میں برائی روکنے کی قوت اور ہمت نہیں ہے، اس کو نیکی پھیلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہی کام کر سکتے ہیں کہ جو نیکی کو وہی پھیلائیں جو برائی کو روک بھی سکتے ہیں۔ لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہو، نیکی پھیلاتے رہو،
اور برائی کو روکتے رہو۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے، اگر امت اس فرض سے غافل ہو جائے گی تو قریب ہے کہ اس امت پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ اور وہ جب مسلمانوں نے یہ کام چھوڑا تو آج جو اس کی یہ خدا کا عذاب ہی ہے نا جس کا شکار ہے۔ اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کی عقل کا قصور ہے۔ غور و فکر کرنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی اب حالت کیا ہے۔ یہ خود بخود ہو گئی ہے، خود بخود نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے جب اپنا فرض ترک کیا تو خدا تعالیٰ نے آگے آ رہا ہے، یہ اس غفلت کا نتیجہ ہے کہ جو امت مسلمہ نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا۔ آگے حدیث پاک آ رہی ہے، اسی غفلت کا بھی ذکر آئے گا۔ فرمایا ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اور جب خدا کا عذاب نازل ہوگا نا تو پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو، جب مصیبت آ جاتی ہے تو دعاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اور بھائی مصیبت میں خدا کو یاد نہ کرو، خوشحالی میں بھی خدا کو یاد کرو۔ جب بالکل صحت مند ہوتے ہو، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، اس وقت گناہوں سے بچو اور اس وقت خدا سے دعا مانگو، تاکہ جب تم پر مصیبت آئے تو وہ مصیبت کے وقت کی دعائیں بھی خدا قبول فرمائے۔ جو انسان خوشحالی میں خدا کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو اس کی بدحالی میں اس کی نہیں سنتا۔ اور میں چند روز پیشتر ایک حدیث پاک پڑھی، سبحان اللہ، یاد رکھ لیں۔ فرمایا جنت میں اللہ رب العزت نے اس کے بے شمار درجے بنائے ہیں، بے شمار اس کے لیول ہیں۔ ہر ایک جنت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے۔ اس سنت پر بندہ عمل کرے گا تو یہ درجہ اپنی امت میں نبی پاک کی امت کو تب عطا کروں گا۔ فرمایا یاد رکھو، جو انسان کہتا ہے نا جی سنتوں پر عمل، چلو جی جائز نہ کریں یا نہ کریں، لوگ کہتے ہیں جی چلو سنت ہی ہے نا، عمل نہیں کرتے۔ فرمایا جب یہ خدا کے بارگاہ میں پہنچے گا نا اور جب دیکھے گا نا اور یہ خواہش کرے گا، خدا کے بارگاہ میں دعا کرے گا کہ یا اللہ یہ بھی درجہ مجھے دے دے، تو اللہ پاک فرمائے گا نا یہ میرا ہے نا، میری مرضی ہے، میں تجھے دوں یا نہ دوں۔ میں نے بتا دیا تھا میرے محبوب کی اتباع و اطاعت کرو گے تو پھر یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ فرمایا جس طرح دنیا میں تم اپنی مرضی کرتے تھے نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت پر عمل کروں یا نہ کروں، آج میں اپنی مرضی کروں گا کہ میں تمہیں یہ درجے دوں یا نہ دوں۔ بندو یاد رکھ لو، یہ جو اقبال کا شعر ہے نا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا یہی مفہوم ہے۔ اگر خدا کی ساری نعمتیں لینا چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مکمل، اپنی مرضی کی نہیں، جہاں میرا دل کرے وہ اس پر تو عمل کر لوں، جہاں میرا دل نہ کرے وہ اس پر عمل نہ کرے۔ یہ نہیں ہے پک اینڈ چوز والا مسئلہ نہیں ہے دین میں، پورے کا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ پاک نے فرمایا پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے حدیث پاک حضرت عبداللہ بن طارق بن شہاب بن بجلی الاحمسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے جو رکاب کا وہ فوٹ سٹیپ بنا ہوتا ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا ہوا تھا کہ ای الجہاد افضل، بہترین جہاد کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق کی بات کہنا، یہ ہے تبلیغ۔ یہ ہے جو نہیں کہہ سکتے نا بات، ان کو باقی باتیں کرنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
اور دوسری حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عادل عند سلطان جائر، بادشاہ کے سامنے، حکومتوں کے سامنے عدل و انصاف کی بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دھجیاں اڑتی رہیں، کسی کے کان پر جوں بھی نہ رینگے، آپ پابندی لگی تو پوری مینڈکوں کی طرح ابھر آئے ہیں۔ اور بھائی جب رسول اللہ جب صحابہ کرام کے مزارات کو مسمار کیا جا رہا تھا، جب وہاں مندر تعمیر کیے جا رہے تھے، جب وہاں شراب درآمد کی جا رہی تھی، جب سینمے بن رہے تھے، جب کنجریاں نچائی جا رہی تھیں، جب خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر رہے تھے، تمہاری زبانیں گونگ آئے، پابندی لگی تو سارے باہر نکل آئے ہو، تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل میں اس حق میں ہوں۔ کیوں؟ جو آدمی حکومت پر اور حکمرانوں پر جائز تنقید بھی نہ کر سکے، ان کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں، جو بگی بلی بن کر بیٹھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، سچائی کی بات کرو، اور حکمران کے منہ پر کرو۔ مصیبتیں آئیں تو برداشت کرو، میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ پورا پیکج لینا پڑے گا، یہ آدھا پیکج نہیں ہے۔ اس میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس میں سینوں پر گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، جیل میں بھی جانا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسلام آج اور قیامت تک باقی رہے گا، یہ کسی حکمران کا مرہون منت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی قربانیاں ہیں، جو اپنا مال، اپنا جان، اپنی اولاد، اپنی ہر چیز قربان کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کا، اگر حکمرانوں کی مرضی کے بعد، یہ تو کبھی کا اسلام دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا۔ اس کے تہ میں مسلمانوں کا خون ہے، معصوم بچوں کا خون ہے، نوجوانوں کا خون ہے، بوڑھوں کا خون ہے۔ تیسری حدیث پاک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلا نقص داخل ہوا نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتابیں عطا کی، ان میں نقص کیسے آیا؟ اس نقص کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرمایا ایک آدمی دوسرے سے آدمی سے ملتا نا، تو دیکھتا کہ دوسرا آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے، اور یہ کہتا اتق اللہ ما تصنع فإنه لا يحل لك، او بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے ڈر، یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، دوسرے دن دوبارہ اسے ملاقات ہوتی تو دوسرے دن وہی کام کر رہا ہوتا جو پہلے دن کر رہا ہوتا ہے۔ نہ چھوڑتے لوگ، آج بھی جو مرضی کر کے دیکھ لو، جو آپ کا بس میں آتا ہے کر کے دیکھ لو۔ بس سب سے بڑی ہمارے پاس زبان ہے، قرآن حکیم ہے، حدیث رسول ہے، سنائیں۔ ذرہ برابر کسی کے دل پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ ذرہ برابر کوئی تھوڑا سا اثر ہو جائے نہیں ہوتا۔ یہ اثر کا نہ ہونا یہ آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ ان قوموں پر بھی اثر نہیں ہوتا تھا، تو دوسرے دن آتے تو پھر وہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ فلا یمنعہ ذالک ان یکون، اچھا پھر یہ کیا کرتا ہے؟ جو کہتے چل یار یہ تو بات نہیں آتا، تو پھر یہ اس کے ساتھ کھانا پینا، دعوتیں، بیٹھنا اٹھنا شروع، یار یہ بات نہیں آتا تو چلو میں کتنی دیر تک اس کو منع کرتا رہوں گا۔ وہ اس کو بلا لیتا اپنے ساتھ کھانے پر، جو اس کے کھانے پر چلا جاتا، بیٹھکیں ہوتی تھی اس کی بیٹھک میں چلا جاتا۔ فلما فعلوا ذلك ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، جب علماء نے ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کیا، کھانا پینا شروع کر دیا،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنی ڈال دی۔ علماء کی ذمہ داری ہے، میں نے پہلے عرض کیا، قربانی دینے پڑتی ہے، اربوں خربوں پیسے کما کر تبلیغ نہیں ہوتی، میاں قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو بات نہیں آتے اسے قطع تعلق کے کر لے، فرض ہے آپ کے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھنا، کہتے رہو بلائے معافی بھائی میں نہیں تیری دعوت پر آ سکتا، تو اللہ اور اس کے رسول کا نافرما بردار ہے، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ فرمایا پھر اللہ پاک نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پاک کی اس آیت میں اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے آگاہی دی ہے کہ بنی کافر جو بنی اسرائیل کے کفار تھے ان پر اللہ نے لعنت کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی اور اللہ کی کتابوں کی نافرمانی کی تھی اور انہوں نے حدوں کو توڑا تھا۔ اگر بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی حدوں کو توڑیں، ان پر نبیوں کی زبان پر خدا لعنت فرمائے۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کی حدوں کو توڑیں گے اور ان پر لعنت نہیں ہوگی، کیا گارنٹی ہے بھائی؟ مسلمان بھی اگر اللہ کی حدوں کو توڑیں گے ان پر بھی خدا کی لعنت ہوگی، کیونکہ حدود اللہ رب العزت نے واضح بیان کر دی ہیں، جن کے سمجھنے میں ذرہ برابر بھی کوئی کسی قسم کے بہم نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے واضح قرآن حکیم میں بیان کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ اگر بنی اسرائیل نے اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انبیاء کرام کی مخالفت کی اور ان پر لعنت ہوئی، تو مسلمان اگر کریں گے تو ان پر پھول برسیں گے۔ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، فرمایا کیا کیا انہوں نے، ان کا جرم کیا تھا؟ کوئی آدمی غلط کام کرتا، دوسرا آدمی دیکھ کر ادھر آنکھیں منہ پھیر لیتا، اس کو روکتا نہ، غلط کام سے روکتا نہ۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ وہ برا کام ہے جو وہ کرتے تھے، برائی کو دیکھتے اور روکتے بھی نہ۔ اور آج تقریباً پوری دنیا میں روکنا تو دور کی بات ہے، مسلمان حکمرانوں نے حکومتی طاقت کے ساتھ برائی کو پروموٹ کر رہے، روکنا جو ذمہ داری کیا تھی، برائی کو روکنا۔ ہو کیا رہا ہے، وہ حکومتی پاور جو نیکی کو پھیلانے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، آج وہ حکومتی پاور برائی کو پروموٹ کرنے کے لیے، پروپوگیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ان پر پھول برسیں گے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر نہیں بنے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اور یہ یاد رکھیں صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے، جب حق واضح ہو جائے، کم از کم ان ممالک میں کہ جہاں پر ووٹنگ سسٹم ہے، ان ظالموں کو جو ووٹ دینے والے ہیں نا، وہ بھی برابر کے مجرم ہیں، ان کے گروہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کیا بھائی، جن ممالک میں تو مسلط ہیں، چلو عوام کی مرضی شامل نہیں ہے، پر جن ممالک میں ووٹ ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، انتخاب ہوتا ہے، وہاں پر آخر سچے جھوٹے جیسے بھی ہوتے ہیں لوگ ان کو ووٹ تو دیتے ہیں نا۔ اور جو آج بڑے بڑے حاجی، نمازی، جناب مولوی، پیر ان ظالموں کے جناب بغلوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ذرہ برابر حیا نہیں آتی کہ کسی کو روک دے، کچھ نہیں کر سکتے۔ گھر بیٹھ تو سکتے ہو نا کہ ووٹ ہی نہ دو ان کو، ان کے جلسوں میں نہ جاؤ، اتنا تو کر سکتے نا آدمی۔ جو یہ بھی کام نہیں کرتا وہ خدا کا بھی مجرم ہے، خدا کے رسول کا بھی مجرم ہے۔
بھائی حکمرانوں کا کام الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ پاک نے فرمایا جن کو ہم زمین میں طاقت دیتے ہیں نا، حکومت دیتے ہیں، ان کا کام ہے نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، نیکی کو پھیلائیں، برائی کو روکیں۔ یہ ان کی بنیادی 4 ذمہ داری ہے مسلمان حکمرانوں کی۔ فرمایا تم ان میں سے کثیر کو دیکھو گے۔ اب گناہ کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ کفار کی طرف انسان کا قلبی میلان، چونکہ وہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا، جو کام کافر کرتے ہیں مسلمان بھی وہی کام کریں گے۔ پھر بظاہر نام تو لیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اعمال سارے کے سب کافروں والے ہوں گے۔ فرمایا یہ ان کے دوست بن جاتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم فی العذاب۔ اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے اپنے قبر کے لیے، آخرت کے لیے جو کچھ آگے بھیجا برا بھیجا ہے، یعنی اس کا رزلٹ برا ہوگا۔ انہوں نے خود اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے، اور فرمایا کہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ نیکی کو پروموٹ کرتے اور برائی کو سٹاپ کرتے، روکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ گناہوں کو پروموٹ کیا، نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اس کا لازمی نتیجہ کفار کی محبت میں نکلا۔ کیوں؟ دو ہی تو دنیا میں چیزیں، یا مومن ہے یا کافر ہے۔ مومن اپوزٹ ہے کفر کا، تو جب آپ عمل اسلام کے خلاف کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ عمل کافروں کے مطابق ہوگا، اور جب 2 آدمی کا ایک جیسا عمل ہوتا ہے تو آپس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلا واللہ لتامرن بالمعروف۔ فرمایا مسلمانوں ہرگز سن لو، خبردار، نیکی کو حکم دیتے رہنا، اور خبردار، خدا کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم پر ظالم مسلط ہو جائیں گے۔ چیختے پھر کیوں ہو؟ اب واویلا کیوں مچاتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ ظالموں کے شکنجے میں ہم نہ جکڑے جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر عمل کرو نا۔ وَلَا تَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ عَطْرًا وَلَا تَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَا يَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ۔ فرمایا حق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، حق ہی کو پر چلنا۔ اگر حق پر نہ چلے تو تم ہی میں سے، انسانوں ہی میں سے میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دوں گا۔ وہ دشمن پھر باہر سے نہیں، اندر سے بھی دشمن تم پر مسلط کروں گا۔ خود تمہاری صفوں سے میں تمہارے دشمن پیدا کر دوں گا، اور وہی تمہارے ہی ایک ہی ملک کے شہری، ایک ہی شہر میں بسنے والے پھر ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ باہر کا دشمن تو مسلط ہوگا نا، اندر کا دشمن بھی تم پر مسلط ہو جائے گا۔ یہی خدا کا طریقہ ہے، یہ خدا تعالیٰ عذاب ایسے مسلط کرتا ہے۔ کتنے دنیا میں واقعات ہوئے ہیں جی، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، کہاں سے کتنے ملک تباہ و برباد ہوئے۔ باہر سے تو آ کر کسی نے نہیں کیا۔ یہ شام میں کیا ہوا ہے، لیبیا میں کیا ہوا ہے، بے شمار ملکوں میں کیا ہوا ہے، آپس ہی میں اللہ پاک نے ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اور جب تباہی آتی تو پھر نیک و بد کو نہیں دیکھا جاتا، پھر سب پر آتی ہے۔ یاد رکھ لو، جب بھی اسلام کے احکام سے کوئی بھی روگردانی کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی خدا تعالیٰ کے غضب و عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انما تقرؤون هذه الآیہ، آپ نے فرمایا لوگو یہ قرآن حکیم کی آیت تم پڑھتے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو اپنا خیال کرو، دوسرے کا گناہ تمہیں نقصان نہ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خبردار اس آیت کا یہ مفہوم لے لینا کہ بس جی مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو۔ قرآن پاک نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن حکیم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام، قیامت تک آنے والے لوگوں کا منہ بند کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اس آیت کو بہانہ بنا کر کوئی آدمی اس ذمہ داری سے وہ راہ فرار اختیار نہ کرے کہ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آئے لوگ کہتے ہیں آپ مور صاحب اپنا خیال کرو، یہ تو انہوں لوگوں نہ لگی، اور بھائی ہمان لوگوں کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت کا مفہوم میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ۔ فرمایا جب حکمران، افیسر، کوئی بھی ظالم آدمی، کوئی بھی طاقتور آدمی ظلم کرے اور لوگ اس کا ہاتھ ظلم سے روکنے سے یہ چھوڑ دے، اس کو روکے نہ، کرنے دے، کرو، تو فرمایا لوگوں کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو اس کا ہاتھ ظلم سے روک دے یا خدا کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک چوز کر لو، یا یہ قربانی دے لو کہ ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک دو، وہ کوئی بھی ہو، یا خدا کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ فرمایا اس آیت کا یہ مطلب ہے جب تک تم یہ فریضہ ادا کرتے رہو گے تو تم خدا کے عذاب سے محفوظ رہو گے۔ جب تم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا، فرمایا کہ پھر اللہ کے عذاب، وہ خدا کی مشیت ہے، جب چاہے کسی پر کوئی عذاب نازل فرمائے، وہ اس دنیا میں دے یا قیامت کے روز دے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن عذاب یقینی چیز ہے۔ حضرات گرامی، اس موضوع پر جتنے حدیث تھیں وہ میں نے عرض کی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، ان کی حالات زندگی پڑھیں اور اسلام کی عظمتوں کو آپ دیکھیں تو انسان حیران رہتا ہے، یار مسلمان کاش کہ اپنی تاریخ کو پڑھیں، کاش صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، کاش کہ وہ قرآن حکیم کی کو سمجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو اور اپنی اسلاف کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا اسلام نے انسان کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں، وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی قوت کسی بھی انسان کو وہ عظمت نہیں دے سکتی۔ میں اس کی ایک مثال حضرت حذیفہ بن یمان ہے۔ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں اپنی برادری پر، اپنے جتھے پر، اپنی پارٹی پر، بڑی ڈیٹیلڈ ان کے حالات ہیں۔ بس میں اتنا کہتا ہوں کہ جس آدمی کو اس کی تفصیلات چاہیے تو وہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے حالات پڑھیں، اور بے شمار علماء کے بیانات بھی آپ کو مل جائیں گے ان کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نام میں نے بتا دیا، تفصیلات آپ خود گھر میں بیٹھ کر دیکھیں، علماء کے بیان سن لیں ان کے بارے میں۔ ان کے والد، ان کے کوئی برادری نہیں تھے، بالکل سنگل پرسن۔ یہ اسلام سے پہلی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو واقعہ، وہ اگر وہ ساری تفصیلات میں عرض کروں پھر بہت کافی لمبا مجھے وقت چاہیے، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ ان کے والد اپنے علاقے کو چھوڑ چھاڑ کر وہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ یہاں آ گئے، یہ دونوں شہروں میں رہے۔ اسی لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا تم چاہو اپنے لیے چاہے انصار کا لقب
اختیار کر لو، چاہے مہاجر کا. یعنی صحابہ کرام دو قسم کے ہیں نا، کچھ مہاجر اور کچھ انصار، چونکہ ان کا تعلق دونوں شہروں کے ساتھ تھا. اور کمال قسم کے ان کی تاریخ ہے، کمال قسم کے. ان کا کوئی برادری، کوئی خاندان، کچھ بھی نہیں تھا. ان کے والد اکیلے آئے تھے، یہاں آ کر کسی کے ساتھ وہ نکاح کر لیا، آگے ان کی اولادیں ہوئیں. ان کے والد بھی مسلمان تھے. میں مختصر عرض کر، چونکہ بڑا لمبا وقت چاہیے ان کی، میں چاہتا ہوں خاص پوائنٹ ان کی زندگی کے میں بتاؤں. اب مجھے یہ بتاؤ، پہلے تو یہ سمجھے کہ سنگل فیملی ہے، جس کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسلام نے ان کو کیا عظمتیں عطا کی. ان کے والد ماجد نے ہجرت سے پہلے، اور انہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن چونکہ یہ سنگل لوگ تھے، کوئی بھی ان کا والد کچھ بھی نہیں تھا ان کا، بس یہی ان کے والدہ، ان کے والد، اور یہ جناب کفار نے ہجرت سے روک دیا ان کو. بہرحال آخر کار یہ اس شرط پر مدینہ آنے کے لیے ان کو کفار نے حامی بھر لی کہ آپ ہمارے خلاف کسی قسم کا کوئی جنگ یا کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو آپ نے اس میں شرکت نہیں کرنی. آپ نے حامی بھر لی. اب یہ اسلام کی عظمت دیکھو. جب یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو مارکہ بدر اس وقت اس کی تیاری جاری تھی. پہلا مارکہ اور ہاتھ تھا مسلمانوں اور کفار کے ساتھ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس شرط پر آیا ہوں، یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں ان کے خلاف جو بھی میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا. آج ہمارے ظالم اور کیا کہیں جو ان کو پرموٹ کرتے ہیں، یہ وعدہ کرنا کہ قرآن و سنت ہے کہتے ہیں نا، اور ملک کا صدر بن کر بھی یہ کہتے ہیں. بے حیا قسم کے لوگ. کس کے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ کفار کے ساتھ. کس کی حمایت نہیں کرنی میدان میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کس وقت وعدہ پودا کیا گیا؟ جس وقت مسلمانوں کو انتہا درجے کی ضرورت تھی کہ ہر ایک فرد کی حمایت کی ضرورت تھی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو یہ وعدہ کر کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا وعدہ پورا کرو، وعدہ پورا کرو. یہ اسلام ہے. وعدہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے 13 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مخالفت کی، ہر ظلم روا رکھا. وعدہ ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا اپنا وعدہ پورا کرو. میرے بھائی، یہ اسلام ہے. زبان اگر دشمن کے ساتھ بھی کر لے اس کو بھی پورا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا وعدہ پورا کر، نہیں جانا بدر میں. آپ آگے دیکھیں، پھر غزوہ احد ہوا، یہ خود بھی شامل تھے. وسعت ظرف لاؤ دنیا میں کوئی مثال اس کے، وسعت ظرف کے. میدان احد میں جب بھیڑ ہوئی اہل اسلام اور اہل کفر کے، یہ بھی ان کے والد بھی دونوں شامل تھے. جب بھیڑ ہوئی تو ظاہر بات ہے جب تلواریں چلتی ہیں تو اس وقت ان کی تو جنکار میں کسی کا کوئی کیا سن سکتا. ان کے والد لپیٹ میں آ گئے، اور اس لپیٹ میں انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ بھائی نبی پاک کے غلام ہے، میرا والد ہے. اور لیکن اس کی اس شور میں، اس مڈ بھیڑ میں کسی نے ان کو نہ سن سکے، حتیٰ کہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں ان کے والد شہید ہو گئے. کہاں سے آئے ہیں جی؟ اکیلی برا کوئی بھی نہیں ہے، ایک باپ سارا ہے، نوجوان ہے، بالکل جوانی کا ایک ہی بیٹا ہے.
ایک ہی اس کا سہارا ہے، اس کا والد، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے۔ کتنا اب اندازہ لگا۔ آج معمولی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو مسلمانوں کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، تو مسجدوں کو، تو اماموں کو، تو کیا کچھ کہتے ہیں، ذرہ برابر کانٹا بھی چوبے تھے اس کے، ایسے سمجھے پوری دنیا کے مسائل کی ذمہ داری علماء یہ مولوی ہے۔ اصل میں دل میں جو نا وہ اسلام کے خلاف بغض ہوتا ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا کردار۔ مارا کون گیا؟ اپنا باپ، غلطی سے مرا کس کے ہاتھوں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں۔ کوئی الزام اس مسلمانوں کو نہیں دیا، کوئی الزام نہیں دیا، فرمایا میرے بھائیو تم سے غلطی سے میرے باپ شہید ہو گیا، یہ میرا والد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آیا تھا، میں نے تمہیں پکار کر کہا بھی، لیکن اس شور و شرابے میں آپ نے میری بات کو سنا نہیں کہ آپ کہتے ہیں میرا والد شہید ہو گیا۔ فرمایا اللہ تمہیں بھی معاف کرے، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ میرے والد کو بھی معاف فرمائے۔ کوئی الزام نہیں دیا، بھئی ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب خاص سے آپ کے والد کی دیت ادا فرمائی۔ خون کسی کا رائے گان جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے اپنی جیب سے ان کی دیت ادا فرمائی۔ بھائی اگر انہوں نے اسلام کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی دل جوئی کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا ہے، اب اس کی دیت کوئی اور نہیں دے گا، میں خود دوں گا۔ ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شامل رہے، حتیٰ کہ انتہائی مشکل ترین جو اسلام کے غزوات ہیں نا، ان میں سے ایک غزوہ خندق ہے، جس کو احزاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک ایک پوری صورت ہے اس کے بارے میں۔ اس کی مشکل کا یہ عالم تھا کہ قرآن حکیم نے کہا کہ ان لوگوں کے سینے حلق کی طرف آ رہے تھے۔ 12,000 عرب کے جنگجو ماہرین پورے اسلحہ کے ساتھ انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا تھا، اور 28 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور بھوک کا یہ عالم، تمام سپلائی باہر سے بند کر دی۔ صحابہ کرام نے درختوں اور گھاس بو تو دور کی بات ہے نا، ان کی جڑیں کھا کر گزارا کیا تھا، اور اوپر سے سردی شدید قسم کے، انتہائی مشکل۔ اور صحابہ کرام اس وقت ایسی اور اس صورتحال میں کہ مشکل اس سے زیادہ تصور بھی نہیں کی جا سکتی، اور بہت سے منافقین نے حوصلے ہار کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صرف کہاں کتنے تھے؟ 12,000 جنگجو عرب کے ماہرین، اور ادھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے رہ گئے؟ صرف چند سو۔ بعض منافقین ہے نا، انہوں نے کہا اتنا لمبا ہم نہیں کر دیے نا، ویسے بھی وہ منافق تھے، دل سے تو آئے نہیں تھے، اور ویسے بھی جب شدت ہوئی ہر قسم کی بھوک کے، ادھر ایک طرف بھوک تھی، دوسری طرف جناب سردی کا، اور تیسری طرف دشمن کا خوف، اور نہ رات کو چین نہ دن کو چین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاحب سر کہا جاتا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے رازدان تھے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، فرمایا اب دیکھو یہ ہے وفاداری۔ رات کا وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمانے سے پہلے کہ اس قدر کے انسان اس کے آگے مزید برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ اب ہم مثلا ہتھیار ڈال دیں یا کیا کریں، آپ نے آخری ان کو بھیجا کہ جا کر ان کے لشکر کا جائزہ لے کر آؤ کہ ان کے حوصلے کا کیا عالم ہے۔ ایک انسان
آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ صحابہ کرام کو بلایا، 3 مرتبہ فرمایا کوئی ہے جو میرے مشن پر جائے، جو میں اس کو مشن سونپوں اس کے لیے چلا جائے۔ اور میرے بھائی 3 مرتبہ کوئی آواز نہ آئی، آپشنل تھا نا کسی کے لیے جان۔ 4تھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کا نام لے کر بلایا، ان کا نام لے فرماؤ میرے پاس آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، سارا بتایا کہ جاؤ ان کے حالات کی پورا جائزہ لے کر آؤ۔ ان کے لشکر میں جانا یہ موت کے منہ میں جا نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ آج معمولی سی سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے موت بن جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جب بھائی نعیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تو انہیں چونچرا نہیں کی، 12,000 کے لشکر کی مخبری کرنے کے لیے، ان کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، یا رسول اللہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ حالات پڑھیں جب آپ نے وہاں پر جب گئے، اور یہ انتہائی دانا آدمی تھے۔ اب جس طرح اس طرف مشکلات تھیں ادھر بھی تو مشکلات تھیں، اور لشکر کا قائد تھا ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے والد، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے جناب ابو سفیان نے کہا بھائی اتنا عرصہ ہو گیا ہے، مشکلات حد سے بڑھ گئی ہیں، میں کوئی آخری بات کرنے سے پہلے آج ایک فائنل اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن فائنل اعلان کرنے سے پہلے رات کا اندھیرا تھا کہ ہر آدمی اپنے ساتھی سے پوچھ لے کہ تو کون ہے، کوئی غیر تو ہم میں نہ ہو۔ اب دیکھیں جب اس نے یہ کہا نا کہ ہر آدمی اپنے ساتھ والے سے پوچھ لے کہ وہ کون ہے، تاکہ کوئی دشمن کوئی جاسوس یہاں پر نہ بیٹھا ہو۔ اب دیکھیں ان کے انٹیلیجنٹ کس قدر یہ دانا تھے۔ پہلے اس سے کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ان سے پوچھتا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، پوچھا تم کون ہو بھائی؟ یہ حکومتیں، یہ دنیا، یہ اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے، ورنہ یہ وہاں گرفتار ہو جاتے تو بھائی کوئی بچنے کی امید تھی۔ انہوں نے فوراً ساتھی کا اس کا ہاتھ پکڑا، بتاؤ تم کون ہو؟ جنہیں میں فلانا ہوں۔ بات ٹھیک ہے پوچھ لیا۔ اس نے کہا ابو سفیان نے کیا کہا تھا، اپنے ساتھی کو پوچھو تو کون ہے۔ ہر آدمی پوچھے کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا کون ہے۔ رات کا اندھیرا تھا نا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ اور پھر اس نے اعلان کیا بھائی آپ نہیں تو ہم جا رہے ہیں، تو جنگ کا مسئلہ ختم ہے، اور یہاں پر اتنا 28 روز ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنا، تو میں چلا ہوں، تو تم بھی اپنا سامان وغیرہ تیار کر لو۔ ان کی انٹیلیجنٹ کا میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ انہوں نے، انسان ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ یہ انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ تھے، انتہا درجے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ راز کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جتنی احادیث ہیں نا فتنوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو فتنوں سے آگاہی اور منافقین کے بارے میں رسول اللہ انہی کو بتایا کرتے تھے۔ بہت سے واقعات میرے ذہن میں ہیں۔ میں ایک بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو عراق کا افیسر، یعنی محکمہ مال کا افسر، اور جس علاقے کا یہ افیسر ہے، انتہائی بدماش قسم کے لوگ، انتہا درجے کے شرارتی لوگ، وہاں کسی آفیسر کو ٹکنے ہی نہیں دیتے تھے۔ آپ اتنے انٹیلیجنٹ تھے، اتنے انٹیلیجنٹ کہ بغیر ان کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے یا کسی قسم کا ان کو چھیڑ چھاڑ کیے بغیر آپ نے زمینوں کا اس طریقے کے ساتھ بندوبست کیا، اتنا بندوبست کیا، اور ان سے جو مالیہ جس کو ہم کہتے ہیں یا ٹیکس کہتے ہیں یا جزیہ لے کرنا، آپ نے جب وہ بھیجا نا مدینہ طیبہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے سبحان اللہ۔ کہ اس علاقے سے تو کبھی، آپ نے فرمایا کہ ان کو غلطی تو نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تو میں نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ سارا کام کر لیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ابھی مزید عدل و انصاف کے ساتھ اور بھی کر سکتا ہوں۔
یعنی بڑے بڑے بدماشوں کو قابو کرنا اور شریر لوگوں کو قابو کرنا اور ان کو شرارت کا موقع دیے بغیر قابو کرنا، یہ ان کا بڑا کمال تھا۔ یہ جو آج کے ملک ہے نا، میں آخری بات بہت لمبی، آذربائیجان، ارمینیا، یہ سارے، یہ خراسان، یہ ایران، یہ تمام میں یہ پھر چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے، یہ گورنر بھی رہے، یہ آذربائیجان انہوں نے فتح کیا ہوا، ایران کا بہت بڑا علاقہ انہوں نے فتح کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عراق کا بہت بڑا علاقہ فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کون تھا وہ ایک آدمی جس کا کوئی برادری نہیں ہے، اسلام نے ان کو کیا بنایا؟ چیف آف آرمی سٹاف۔ اسلام نے ان کو کیا بنایا؟ ملکوں کا گورنر۔ اب لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی علاقے کا کسی کو گورنر مقرر فرماتے نا، تو آپ اس کی ساری ڈیوٹیاں پورا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا کرتے تھے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ عوام کے حقوق کیا ہیں، حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حکمران اور عوام کا رشتہ آپس میں کیا رہے گا۔ لیکن جب ان کو مدائن کا گورنر بنائے نا، یا کسی اور کئی علاقوں کے یہ گورنر ہیں، تو ان کے بارے میں صرف ایک لائن لکھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں صرف ایک لائن لکھی، اس علاقے کے لوگوں سے لکھا، جو یہ کہیں وہ تم نے ماننا ہے، جو یہ کہیں بس اس کو تم نے ماننا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ یہ طریقہ نہیں تھا۔ اب جب ایک انسان کو اتنے اختیارات دے دیے جائیں کہ وہ سیاہ و سفید کا مالک بن جائے، آپ جب اس علاقے میں گئے، لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بٹھایا، گورنر جو بھی اس کا جو آفس ہوگا اس میں بیٹھے، لوگ آئے کہنے جناب، جب وہ خط کھولا گیا تو آپ لکھا تھا کہ جو بھی کہیں ان کی ہر بات ماننی ہے۔ اب ایک آدمی کو کہا جائے بھائی اس علاقے کا تو سیاہ و سفید کا مالک ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پتہ آپ نے کیا مانگا تھا؟ فرمایا میرا ایک گدھا ہے، آپ گدھے پر سواری کر دیتے۔ فرمایا اس کا چارہ، اس کا کھانا وغیرہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور ایک وقت کی مجھے روٹی دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری خدمت کرنی میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ گورنر تھے، یہ حکمران تھے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جہاں جہاں بھی قدم رکھا آج بھی وہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ اور بھائی یہ اسلام تھا، کیا مانگا گیا؟ ایک وقت کی روٹی لوں گا، کس کے بدلے میں؟ پوری علاقے کی حفاظت اور ان کے تمام، ان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، مذہب کی حفاظت۔ جب ایران آپ نے فتح کیا تو کیا معاہدہ کیا تھا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ اسلام تلوار کے ساتھ پہلے اسلام، آپ نے فرمایا جو بھی غیر مسلم ہو تم اپنے مذہب کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ فرمایا تمہارے مذہب کی، مذہبی عبادت گاہوں کی، مذہبی تمام معاملات کی، تمہاری جان کی، تمہارے مال کی، تمہاری عزت آبرو کی، تمہارے ہر چیز کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بدلے میں تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور جہاں بھی جاتے مسلمان واضح کیا کرتے تھے حکمران کی یہ ذمہ داری ہے، عوام کی یہ ذمہ داری ہے۔ حکمران ان ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتا اور عوام ان ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی آپ ایک مثال بھی نہیں دے سکتے اللہ کے فتح کیے کبھی کسی کو کہا گیا نہیں چونکہ ہم تم پر غالب آ گئے ہیں تمہیں اپنا مذہب بھی چینج کرنا ہے، کبھی بھی نہیں۔ پورے اسلام کی تاریخ میں آپ ایک مثال بھی نہیں دے سکتے کہ کبھی کسی علاقے کے لوگوں کو مجبور کیا ہو۔ اگر یہ ہوتا ہو نا تو آج انڈیا کے لوگ مسلمان ہوتے، کیوں؟ 1000 سال سے زیادہ وہاں پر تقریباً 900 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، کبھی کسی کو زبردستی بھی کسی کو اس مذہب قبول کرایا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنا، بس یہ اتنی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کوئی آدمی اپنا دین چھوڑ کر اسلام قبول کرے یا نہیں کرتا، یہ اس آدمی کا اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اسلام میں زبردستی کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر کوئی شک ہے، اسلام کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لو،
اور کم از کم اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے حضرت حذیفہ بن یمان جنہوں نے ایران فتح کیا تھا، آذربائیجان فتح کیا، یہ آرمینیا اور یہ سارے علاقے، وہ خراسان کے علاقے فتح کیے، عراق، انہوں نے جہاں بھی جو فتح فرماتے، جو ان اقوام کے ساتھ جو معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ آج بھی برقرار ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں۔ اور آخری بات میں نے کہا تھا امت قیامت تک انسان کا احسان، یہ جو ایک قرآن پاک ہے نا پوری روئے زمین پر، یہ انہوں ہی نے تجویز دی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ایک قرآن حکیم پر اس امت کو جمع کر دیا جائے، کیونکہ لوگ جب اسلام میں داخل ہونے لگے تو سیریا کے لوگوں نے قرآن پاک اپنے لب و لہجہ میں پڑھنا شروع کر دیا، عراق کے لوگوں نے اپنے لب و لہجہ میں پڑھنا شروع کیا، آرمینیا اور آذربائیجان کے لوگوں نے اپنے لب و لہجہ میں پڑھنا شروع کیا، ایران کے لوگوں نے اپنے لب و لہجہ میں، اور ہر ایک کہتا ہے میں ہی ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے۔ کہ آپ ہی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساری صورتحال سے آگاہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں میں انتشار کا سبب بنے گا، لہٰذا صرف قرآن حکیم کے جو الفاظ کافی نہیں ہے، اس کا جو تلفظ ہے، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس بلائی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ قرآن پاک کا نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا وہ لے کر اس کی نقلیں تیار کروائی گئی، اور ہر کیپٹل سٹی میں، مثلا دمشق میں، بغداد میں، تہران میں، جو بھی وہ اس وقت کا کیپٹل ہوگا، اسی طرح آذربائیجان میں، اسی طرح یہ ترکی وغیرہ جتنے علاقے فتح کیے گئے تھے، وہاں کے تمام مرکزی شہروں میں ایک قاری بھی بھیجا گیا، کیونکہ قرآن نازل ہوا لغت قریش میں، اور لغت قریش کے مطابق پڑھنا آج پوری روئے زمین پر قرآن پاک جو ایک جیسا پڑھا جاتا ہے نا، عربی بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے عربی پڑھتے ہیں، چاہے کوئی امریکی ہو، افریقی ہو، کوئی بھی ہے، قرآن پاک ایک ہی طرح کا پڑھا جاتا ہے۔ یہ ایک قرآن حکیم کی قرأت پر اس پوری امت کو متفق کیا گیا تھا، اور کرنے والے تھے حضرت عثمان غنی، جو کہ خلیفہ وہ تھے، لیکن تجوید انہی کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مال کا درس ذرا لمبا ہو گیا جی، چونکہ ختم کرنا تھا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔